السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد عثمان ہے۔ آج میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 9 ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایڈیشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ فورتھ۔ آج کی بنیادی باتیں پی ایم بیگی ہارٹ، جے آر ہولن بیگ، آر اے نوئے رائٹ۔ باب 9، مستقبل کے لیے ملازمین کو تیار کرنا کامیابی۔ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ بحث کریں گے ترقی کا تربیت سے کیا تعلق ہے اور کیریئر۔ ان طریقوں کی شناخت کریں جو تنظیمیں ملازمت کی ترقی کے استعمال کرتی ہیں۔ بیان کریں گے کس طرح تنظیمیں ملازمت کی ترقی کی منصوبہ بندی کے لیے شخصیت کی قسم، کام کے رویے اور ملازمین کی کارکردگی کا اندازہ استعمال کرتے ہیں۔ وضاحت کریں کہ ملازمت کے تجربہ کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترقی کی مہارت۔ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے جاری ہے۔ کامیابی رہنمائی کے پروگرام کے اصولوں کا خلاصہ کریں۔ بتائیں گے منیجر اور ساتھی ایک کیسے ترقی کرتے ہیں۔ کوچنگ کے ذریعے ملازمین کیریئر کے انتظام کے عمل کے مراحل کی نشاندہی کریں۔ اس پر تبادلہ خیال کریں گے تنظیمیں شیشے کی چھت جانشین کی منصوبہ بندی اور غیر فعال منیجر کے چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے۔ تعارف، ملازمین کی ترقی رسمی تعلیم کا مجموعہ، ملازمت کے تجربات، تعلقات، شخصیت اور صلاحیتوں کا تازہ معلومات، ملازمین کو اپنے کیریئر کے مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد کرنے کے لیے طریقے، نئے ملازمین کو نئی ذمہ داریوں یا نئی ضروریات کی شکل میں تبدیلی کی تیاری کے بارے میں۔ ترقی مستقبل اعلیٰ تبدیلیوں کی تیاری، رضاکارانہ تربیت کرانٹ کم موجودہ ملازمین کی تیاری درکار ہے۔ فوکس، کام کے تجربات کا استعمال، گول شرکت، اہم پیش رفت، درست یا غلط۔ درمیانی انتظام میں اوپر کی چالوں سے زیادہ سیڑھی ہے۔ کمپنیاں ملازمین کے کیریئر کے مراحل کے بجائے توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ ان کی بنیادی صلاحیتوں کیریئر اب کسی تنظیم میں اوپر کی طرف قدموں کی بجائے منصوبہ کا ایک سلسلہ ہے۔ کیریئر کی ترقی بنیادی طور پر مینیجر پر لاگو ہوتی ہے۔ تنظیم فرد سے زیادہ ملازم کے کیریئر کا انتظام کرتی ہے اور اوسطاً 32 سالہ نوجوان پہلے ہی 7 مختلف قدموں میں کام کر چکا ہے۔ کیریئر کے ذریعے ترقی پروٹین کیریئرز ایک ایسا کیریئر جو اکثر ہوتا ہے تبدیلیاں فرد کی دلچسپیوں، صلاحیتوں، اقدار کا اور کام کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں رہنے کے لیے ملازمین کو ضروری ہے مسلسل نئی مہارتیں تیار کرنا۔ اپنے علم کی جانچ کریں۔ ایک ملازم سیلز مین کے طور پر شروع ہوتا ہے، پھر اکاؤنٹ مینیجر بنتا ہے، سیلز مینیجر کے عہدے پر ترقی بناتا ہے اور اب سیلز کا وی پی ہے۔ اس ملازم کا کس قسم کا کیریئر تھا؟ پروٹین، روایتی شیشے کے چھت، ڈیڈ اینڈ۔ شغل نوشہری۔ ایک ملازم کی ترقی کے لیے 4 طریقے: رسمی تعلیمات، باہمی تعلیمات، تشخیص، ملازمت کے تجربے۔ ملازمین کی ترقی کے نقطہ نظر، تشخیص کے معلومات جمع کرنے اور ملازمین کو وارث کے رویے، مواصلات کے انداز یا مہارتوں کے بارے میں یہ تاثرات فراہم کرنا۔ تشخیص کے لیے معلومات ملازمین کو ساتھیوں، مینیجر اور صارفین سے آ سکتی ہے۔ رسمی تعلیم ان میں شامل ہو سکتا ہے ورکشاپیں، مختصر کورسز، لیکچرز، نقالی، کاروباری کھیل، تجرباتی پروگرام۔ بہت سی نئی کمپنیاں تربیت و ترقی کے لیے مراکز چلاتی ہیں۔ ملازمین کو تیار کرنے کا ایک طریقہ ایک تشخیص کے ساتھ شروع کرنا ہے جس میں کسی ٹیم کو سرگرمی تفویض کرنا اور یہ دیکھنا شامل ہو سکتا ہے کہ ٹیم میں کون کون سے مہارتیں اور طاقت لاتا ہے۔ یہ میئرز برگز ٹائپ انڈیکیٹر۔ تشخیصی مراکز، بینچ مارک سے تشخیص، کارکردگی تشخیص، 360 ڈگری فیڈ بیک۔ اسسمنٹ ٹول، یہ ملازمین کی ترقی کے لیے سب سے مقبول ٹیسٹ ہے۔ تشخیص 100 سے زیادہ سوالات پر مشتمل ہے۔ گروہ شخص کیسا محسوس کرتا ہے یا مختلف حالات میں برتاؤ کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی امتحان ہے جو فرد کی توانائی اور ذرائع معلومات اکٹھا کرنے کے ذرائع فیصلہ کرنے کا طریقہ، طرز زندگی، ٹیم کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے افراد کی ترجیحات کی نشاندہی کرتا ہے اور تعمیر اور قیادت کی ترقی۔ تشخیصی ٹول جاری ہے۔ بینچ مارک ایک پیمائشی ٹول جو مینیجر کے انتظام میں کامیابی سے وابستہ مہارتوں کے استعمال کی درجہ بندی جمع کرنا۔ تشخیص مراکز ایک تشخیصی عمل جس میں متعدد ریٹرز یا تجزیہ کنندگان ملازمین کے کارکردگی کے مطابق مشقوں کا جائزہ لیتے ہیں، عام طور پر جب وہ کسی آف سائٹ مقام پر گروپ میں کام کرتے ہیں۔ نوشہری جدول کامیابی سے متعلق مہارتیں اور بطور مینیجر حکمت عملی سے سوچ سکتے ہیں، لچکدار مسئلہ حل کرنے میں مشغول ہو سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ مؤثر طریقوں سے اعلیٰ نظام کے ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی اور توجہ مرکوز رکھنے میں نئے تکنیکی اور کاروباری علم میں تیزی سے مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ساتھی کارکنوں اور بیرونی جماعتوں کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات بنانے اور برقرار رکھنے کا طریقہ جاننا ہے۔ ماتحتوں کو مؤثر سے طریقے سے مندوبین اپنے مواقع کو وسیع کرتا ہے اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لے، دوسروں میں حقیقی دلچسپی اور ماتحتوں کی ضروریات کے لیے حساسیت ظاہر کرتا ہے۔ باعث ثابت قدم ہے۔ ماتحتوں کی ترقی
ماتحتوں کی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مشکل ماحول فراہم کرنا ہے۔ مسئلہ کے ماتحتوں سے نمٹنے کے دوران فیصلہ کن اور منصفانہ طریقوں سے کام کرتا ہے، دوسروں کے انتظام کے ذریعے کاموں کو پورا کرتا ہے، کام کی ترجیحات کو بانی زندگی کے ساتھ متوازن رکھے تاکہ کسی کو نظر انداز کیا جائے۔ بہت سے انتظامی حالات میں سست اور درست کارروائیوں پر فوری اور تخمینی کارروائیوں کو ترجیح دیتا ہے، طاقت اور کمزوری کے ساتھ درست تصویر رکھتا ہے اور بہتری کے لیے تیار ہے کہ ٹیم کے لیے باصلاحیت لوگوں کی خدمت حاصل کریں گے۔ گرم جوشی اور مزاح کا ایک اچھا احساس رکھتا ہے، ان طریقوں سے برتاؤ کر سکتے ہیں جو اکثر مخالف کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وسائل پرستی، فوری مطالعہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، تعمیر اور مرمت، تعلقات سے ہرکردہ ماتحت، ہمدردی، حساسیت، سیدھی سادی ہم آہنگی، ترقی کے ماحول کا یقین کرنا، ماتحتوں کا مقابلہ کرنا، ٹیم کی واقفیت، ذاتی زندگی درمیان توازن اور فیصلہ کن صلاحیت، خود آگاہی، باصلاحیت عملے کی خدمات حاصل کرنا، لوگوں کو آرام دہ بنانا، لچک کے ساتھ کام کرنا۔ تشخیصی ٹول جاری ہیں۔ کارکردگی کا جائزہ لینا فیصد ہو سکتا ہے۔ بعض شرائط کے تحت ملازمین کی ترقی ایک تشخیصی نظام کو ملازمین کو خاص طور پر ان کی کارکردگی کے مسائل و طریقوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ ان کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ ملازمین کو موجودہ کارکردگی کو متوقع کارکردگی کے درمیان فرق کی واضح حاصل کرنی چاہیے۔ تشخیص کے عمل کو کارکردگی میں تضاد کی وجوہات کی نشاندہی کرنا چاہیے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ تشخیصی ٹول جاری ہے۔ 360 ڈگری فیڈ بیک کو ترقیاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریٹر رویے کے کس شعبے کی شناخت ملازم کی طاقت کے طور پر کرے گا یا اس علاقے میں مزید ترقی کی ضرورت ہے۔ ملازم کو پیش کردہ نتائج سے پتہ چلتا ہے وہ کیسے یا وہ ہر آئٹم کس طرح خود تشخیص پر درجہ بندی کی گئی تھی۔ دوسرے شرح کنندگان کی تشخیص، مختلف 3 افراد نتائج کا جائزہ لیتے ہیں، شرح کنندگان سے وضاحت طلب کرتا ہے اور نشاندہی کی گئی طاقتوں اور کمزوریوں کی بنیاد پر مخصوص ترقیاتی اہداف طے کرتا ہے۔ اپنے علم کی جانچ کریں۔ سارا نے لیڈرلی گروپ ڈسکشن نوکری مشقتوں میں حصہ لیا اور متعدد لیڈرز نے اس کا مشاہدہ کیا۔ سارا کی تشخیص کا کون سا طریقہ استعمال کیا گیا تھا؟ انٹرویو، کارکردگی کا جائزہ، تشخیصی مرکز، کوچنگ۔ ملازمین کی ترقی کا نقطہ نظر جاری ہے۔ ملازمت کے تجربے کے اہم واقعات میں شامل ہے: ملازمت کی تفویض، باہمی تعلقات اور ٹرانزیشن کی اقسام۔ ان تجربات کے ذریعے مینیجر سیکھتے ہیں کہ عام چیلنجوں سے کیسے نمٹا جائے اور خود کو ثابت کریں۔ ملازمت کے تجربات، تعلقات، مسائل، مطالبات، کاموں اور ملازمتوں کی اسی دیگر خصوصیات کا مجموعہ زیادہ تر ملازمین کی ترقی ملازمت کے تجربات سے ہوتی ہے۔ شکل 9.2 ملازمت کے تجربات کو ملازمین کی ترقی کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ کسی دوسرے تنظیم کو عارضی تفویض، پروموشن، منتقلی، موجودہ ملازمت کی توسیع، ملازمت کی گردش نیچے کی طرف حرکت، اپنے ملک سے باہر کام کرنا ملازمت کا سب سے اہم تجربہ ہے جو عالمی معیشت میں کیریئر کے ملازم کو تیار کر سکتا ہے۔ ملازمین کی ترقی کا نقطہ نظر جاری ہے۔ باہمی تعلقات، ملازمین زیادہ تجربہ کار ممبر کے ساتھ بات چیت کرنے کے مہارتوں بھی تیار کر سکتے ہیں اور تنظیم اور اس کے صارفین کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ رہنمائی کرنا، کوچنگ۔ شکل 9.3 کیریئر کے انتظام کے عمل میں اقدامات اور ذمہ داریاں، ایکشن پلاننگ اور فالو اپ، مقصد، ترتیب، فیڈ بیک، ڈیٹا اکٹھا کرنا شامل۔ مینجمنٹ اور کوچنگ، مشاہدہ شامل۔ مینجمنٹ اور کوچز مشاہدہ، رازداری کو برقرار رکھیں، پھر توجہ مرکوز رکھیں۔ کیریئر کی کامیابی کے لیے ضروری صلاحیتیں، کامیابی کا معیار، کامیابی کی پیمائش کریں اور ضرورت کے مطابق منصوبوں کا ایڈجسٹ کریں۔ وضاحت کریں قابلیت اور علم کو تیار کیا جاتا ہے۔ ترقی کے طریقے کو وضاحت کریں۔ کامیابی کے مخصوص عوامل، طاقتوں اور بہتری کے شعبوں پر توجہ دیں۔ مختلف قسم کے اقدامات حاصل کریں۔ فاعل سے اس بات کو سمجھنے کے عمل میں ہے کہ اس کی طاقت اور ترقی کے شعبوں کی بنیاد پر تنظیم میں اس کے لیے کیا امکانات موجود ہیں۔ وہ کیریئر مینجمنٹ کے کس مرحلے میں ہے؟ خود تشخیصی، ریئلٹی چیک، گول سیٹنگ، ایکشن پلاننگ۔ کیریئر مینجمنٹ سسٹم جاری ہے۔ فیڈ بیک، معلومات اجر ملازمین کو ان مہارتوں علم کے بارے میں دیتے ہیں اور یہ کہ یہ اثاثے تنظیم کے منصوبوں میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنا، خود تشخیص، ملازمین کی طرف سے معلومات کا استعمال، ان کے کیریئر کی دلچسپی، اقدار، قابلیت اور طرز عمل کے رجحانات اور ترقی کی ضروریات کا تعین کرنے کے لیے MBTI مضبوط کیمبل، دلچسپی، انوینٹری، خود ہدایت شدہ تلاش۔ شکل 9.4 نمونہ خود تشخیص ورزش۔ مرحلہ 1 میں کہاں ہوں؟ زندگی اور کیریئر کی موجودہ پوزیشن کا جائزہ لیں۔ ماضی اور حال سے مستقبل تک اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ نمائندگی کے لیے ٹائم لائن بنائیں اور اہم واقعات۔ مرحلہ 2 میں کون ہوں؟ مختلف کرداروں کی جانچ کریں۔ 53 کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے سوال میں کون ہوں کارڈ۔ مرحلہ 3 میں کیا بننا چاہتا ہوں اور کیا میں ایسا ہونا پسند کروں گا۔ اہداف طے کرنا شروع کریں اور حال سے مستقبل تک اپنی زندگی
پر غور کریں۔ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک درخود نوشت لکھیں۔ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کون سے سینگ میل حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی چیز کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ مرحلہ مستقبل میں ایک مثالی سال ضروری وسائل کی شناخت کریں۔ مستقبل میں ایک سال کی مدت پر غور کریں۔ ان سوالوں کا جواب دو۔ اگر آپ کے پاس لامحدود وسائل ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ کریں۔ مثالی ماحول کیسا نظر آئے گا؟ مثالی ماحول مرحلہ 37 سے میل کھاتا ہے۔ مرحلہ 5 ایک مثالی کا موجودہ مقصد بنائیں۔ موجودہ وقت میں اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ اپنے لیے ایک مثالی ملازمت کے بارے میں سوچیں، بیان کریں۔ آپ کو کردار، وسائل و تربیت کی قسم یا تنظیم کی ضرورت ہے۔ مرحلہ کا معروضی انوینٹری کے لحاظ سے کیریئر موجودہ صورتحال کا خلاصہ کریں۔ ہر روز آپ کو کیا چیز جوش کرتی ہے؟ آپ کیا اچھا کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کے مقاصد تک پہنچنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اب آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مقاصد تک پہنچنا۔ آپ کے طویل مدنی کیریئر کا مقصد کیا ہے؟ کیریئر مینجمنٹ سسٹم جاری ہے۔ ایکشن پلاننگ کو فالو کریں۔ اوپر ملازمین ایک ایکشن پلان تیار کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے شارٹ کو حاصل کریں گے۔ طویل مدتی کیریئر کے اہداف ترقی کے طریقوں کا کوئی ایک مجموعہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استعمال شدہ نقطہ نظر خاص ترقی کی ضروریات اور کیریئر کے مقصد پر منحصر ہے۔ مقصد تربیت، خود تشخیص اور حقیقت جانچ سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر ملازم مختصر طویل مدنی کیریئر کے مطابق مقاصد کا یقین تعین کرتا ہے۔ مطلوبہ عہدے درخواست دینے کے لیے مہارت کی سطح، کام کی ترتیب، ہنر کا حصول، شکل نو شریفہ کیریئر ڈیولپمنٹ پلان، فوری منیجر انواع، پروجیکٹ چینجر منیجر نام، قابل طاقتیں براگرام اپنی 3 سب سے بڑی طاقتوں اور بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کریں۔ اسٹریٹجک سوچ اور عمل درآمد کا اعتماد، کمانڈ کی مہارت، عملے کی سمت، نتائج کی واقفیت، قابلیت، دوسروں کی حوصلہ افزائی، ثابت قدمی، جیتنے کا جذبہ، ٹیم اسپرٹ بنانا، کسٹمر فوکس، ساتھیوں کا احترام کرنا، بہتری کے لیے علاقہ، صبر، لوگوں یا عملوں کی رواداری اور رفتار کے لیے حساسیت، تحریری مواصلت، واضح اور مختصر طور پر لکھنے کی صلاحیت، حد سے زیادہ متوقع منصوبوں میں شامل افراد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے بجائے پروجیکٹس کی کامیاب تکمیل پر بہت زیادہ توجہ، کیریئر کے مقاصد تخمینہ، منصوبہ بندی، ترقی، مصنوعات یا برانڈ مینجمنٹ، مینیجر یا ڈائریکٹر کی سطح، ٹومنگ کا موسم بہار 2011 ہے۔ تربیت و ترقی کی ضرورت، دونوں تربیتی و ترقیاتی سرگرمیوں کو فہرست بنائیں جو یا تو آپ کی موجودہ اسائنمنٹ میں ترقی کرنے کے لیے آپ کی مدد کریں یا کیریئر کے مجموعی ترقی فراہم کریں۔ ماسٹر ڈگری کلاسز مجھے اپنی تحریری مواصلہ کی مہارتوں پر عمل کرنے اور بہتر بنانے کی اجازت دیں گی۔ میری موجودہ پوزیشن کی حرکیات، ٹیم ورک اور دوسرے افراد پر انحصار مجھے مشق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صبر اور منصوبوں کی کامیابی کے ساتھ ساتھ انفرادی ٹیم کے ارکان کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ ملازم کا فوری منیجر، ترقی سے متعلقہ چیلنج، غیر فعال مینیجر۔ ایک مینیجر خوبصورت دیکھ کر قابل ہے، کچھ ایسے رویوں میں مشغول ہو سکتا ہے جو اسے یا اس کے غیر مؤثر یہاں تک کہ زہریلا بنا دیتے ہیں، خیالات کو دباتا ہے اور اچھے ملازمین کو بھگا دیتا ہے۔ جانشی کی منصوبہ بندی، اعلیٰ ممکنہ ملازمین کی شناخت اور ان کا سراغ لگانے کا عمل جو اعلیٰ انتظامی عہدوں کے خالی ہونے پر پر کر سکیں گے۔ کانچ کی چھت حالات ایک غیر مرئی رکاوٹ سے ملتے جلتے ہیں جو زیادہ تر خواتین اور اقلیتوں کی تنظیموں میں اعلیٰ ملازمت حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ اندرا نوئی 2006 میں پیپسی کو کی پہلی خاتون CEO ہیں۔ کمپنی میں اس کی کامیابی اسے شیشے کی چھت کو توڑنے والی خواتین میں سے ایک ہونے کا اجازت دیتی ہے۔ شکل نوشری جانشی کا منصوبہ تیار کرنے کا عمل، منصوبہ بندی کے لیے عہدوں کی نشاندہی کریں، شامل کرنے کے لیے ملازمین کی شناخت کریں، ملازمت کے تقاضوں کی وضاحت کریں، ملازم کی صلاحیت کی پیمائش کریں، جائزہ لیں اور ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بنائیں۔ جانشی کی منصوبہ بندی کو دوسرا HR سسٹمز کے ساتھ جوڑیں، ملازمین کو فیڈ بیک فراہم کریں۔ غیر فعال مینیجر، یہ غیر فعال طرز عمل میں شامل ہیں، دوسروں کے لیے بیسی ٹیم پلیئر بننے کے لیے قاصر ہیں، تکبر، ناقص نظارت کے انتظام کی مہارت، کاروبار کو پورا کرنے میں ناکامی، مقصد تبدیلی کو اپنانے میں کامیابی۔ ایک مینیجر جو دوسری صورت میں قابل ہے کچھ ایسے طرز عمل میں مشغول ہو سکتا ہے جو اسے یا اس کے غیر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو خیالات کو دباتا ہے اور ملازمین کو بھگا دیتا ہے۔ غیر فعال مینیجر جاری ہے، جب منیجر ایک قابل قدر ملازم ہوتا ہے، اسے بہتر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو تنظیم غیر فعال رویے کو تبدیل کرنے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ تشخیص کی تربیت، مشورہ، خصوصی پروگراموں میں انفرادی کوچنگ برائے تاثیر IC شامل ہے۔ اس میں تشخیص، کوچنگ اور معاون سرگرمیاں شامل ہیں، ہر منیجر کی ضروریات کے مطابق۔
ملازمین کی ترقی رسمی کا مجموعہ تعلیم ملازموں کے تجربات تعلقات اور ملازمین کو اپنے کیریئر کے مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد کرنے کے لیے تشخیص اور صلاحیتوں کا اندازہ اور تربیت ہے. موجودہ ملازمت میں کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے. تربیتی پروگرام ہو سکتے ہیں ملازمین کی ترقی کی حمایت کریں. جدید تنظیموں میں ایک کیریئر کا تصور ہے. سیال ایک پروٹین کیریئر جو کسی شخص کی دلچسپی صلاحیتوں اقدار میں تبدیلیوں اور کام کے ماحول میں تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. پروٹین کیریئر کے منصوبہ بندی اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. فعال کیریئر مینجمنٹ جس میں منصوبہ بندی شامل ہے. ملازمین کی ترقی کے لیے تشخیص تنظیم کو انتظامی صلاحیت کے لیے حاصل ملازمین کی شناخت یا ان علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتی ہے جن میں ٹیموں کو ترقی کی ضرورت ہے. تشخیصی مراکز کی معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو یکجا کرتا ہے. مینیجرز کو بہتری کے لیے تجاوز کے ساتھ جائزوں کا اشتراک کرنا چاہیے. ملازمین کے تجربات کے ذریعے ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں. رشتوں مسائل مطالبات کا مجموعہ کام اور ملازمتوں کی دیگر خصوصیات تنظیمیں اس بات کو یقینی بنا سکتی ہیں کہ خواتین اور اقلیتی ملازمین کو ترقیاتی وسائل جیسے کوچز اور سرپرستوں کی رسائی حاصل ہو. جانشینی کی مؤثر منصوبہ بندی میں اعلیٰ صلاحیت والے ملازمین کو منتخب کرنے ان کی ترقیاتی فراہم کرنے اور سی ای او کو ان ملازمین کے ساتھ فعال طور پر شامل کرنے کے طریقے شامل ہیں. غیر فعال مینیجر کے لیے جو تنظیم میں حصہ ڈالنے کے ملازمت رکھتے ہیں تنظیم غیر فعالی کے شعبوں کو درست کرنے کے لیے ترقی کی پیشکش کر سکتی ہے.